مریم کے نام دعائیں ایک پیغام، اور یہ سب کے لیے ایک پیغام ہے۔ آج ٹیکساس سے واپسی ہے، ایک ہفتہ میری بہت ہی پیاری سویٹ بھتیجی مریم کے گھر گزارنے کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ اسے، اس کے گھر والوں کو، اس کے بچوں کو خدا حافظ کہوں۔ یہ ایک محبت، اپنایت، گھومنے پھرنے، کھانے پینے اور بہت سی خوبصورت یادوں سے بھرا ہوا ہفتہ رہا۔ اس سفر میں نے مریم کو صرف ایک ماں، ایک بیوی یا ایک گھر سنبھالنے والی خاتون کے طور پر نہیں دیکھا، بلکہ اس کے اندر چھپی ہوئی تخلیقی صلاحیت اور ہنر کو بھی قریب سے دیکھا۔ مریم کا ایک بہت خوبصورت شوق قرآن پاک کی جلد بندی اور تزئین و آرائش ہے۔ وہ اپنے فارغ وقت میں بڑے شوق محبت سے قرآن پاک کی جلد تیار کرتی ہے۔ اس کام کے لیے اس نے اپنے گھر میں باقاعدہ ایک چھوٹا سا تخلیقی ورک سپیس بنا رکھا ہے، جہاں مختلف کاموں کے لیے الگ الگ سامان موجود ہے۔ قرآن پاک کے خوبصورت صفحات اور ڈیزائن پرنٹ کرنے کے لیے کلر پرنٹر، دوسرے پرنٹنگ کام کے لیے الگ پرنٹر، صفحات کو ہموار اور درست کرنے کے لیے ہیڈ پریس، استری، صفحات کو ترتیب سے فولڈ کرنے کے لیے فولڈنگ کا سامان، اور جلد کو مضبوط اور خوبصورت شکل دینے کے لیے بائنڈنگ مشین اور پریس استعمال کرتی ہے۔ آخر میں تیار شدہ قرآن پاک کو ایک خاص باکس یا پریس میں رکھ کر اس کی جلد کو اچھی طرح ٹائٹ اور مضبوط کیا جاتا ہے۔ اس سارے عمل میں سب سے خوبصورت چیز مشینیں یا سامان نہیں، بلکہ مریم کی محبت، ذوق اور کریٹیوٹی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ مریم اپنی مصروف زندگی میں بھی اپنے لیے وقت نکالتی اور اپنے شوق کو زندہ رکھتی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی تخلیقی دنیا صرف قرآن پاک کی جلد بندی تک محدود نہیں۔ گھر کی پینٹنگ، الماریاں بنانا، لکڑی کی مختلف چیزیں تیار کرنا اور گھر کو اپنی تخلیقی سوچ کے مطابق خوبصورت بنانا بھی اس کے شوق کا حصہ ہے۔ 3 خوبصورت بیٹوں کی ماں ہے، سمی، یوسف اور جیکب کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اس کی پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داریاں سنبھالنا، گھر سنبھالنا، اپنے شوہر یاسر کے ساتھ زندگی کی ذمہ داریاں پوری کرنا، یہ سب اس کے باوجود اپنے اندر کی تخلیقی مریم کو بھی اس نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہی بات مجھے مریم کی سب سے زیادہ پسند آئی کہ وہ زندگی کی مصروفیات میں اپنے شوق اور اپنی صلاحیتوں کو نہیں بھولی۔ مریم، آج میں جب تمہیں خدا حافظ کہہ رہی ہوں تو دل سے تمہیں بہت سی دعائیں دے کر جا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، تمہارے گھر میں محبت، سکون، برکت عطا فرمائے، تمہیں زندگی کے ہر میدان میں کامیابی دے، اور کامیابی تمہاری یہ خوبصورت تخلیقی صلاحیت ہمیشہ اسی طرح زندہ رہے۔ میرے پیارے بچے سمی، یوسف اور جیکب کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ صحت، سلامتی اور کامیابی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وہ ہمیشہ تمہارے لیے خوشیوں اور فخر کا باعث بنے، اور یاسر کے ساتھ تمہاری زندگی ہمیشہ محبت، احترام، سکون اور خوشیوں سے بھری رہے۔ تمہارے سسرال، تمہارے میکے میں ہر طرف خیر و برکت رہے۔ تمہارے سسرال سے مل کے احساس بھی نہیں ہوا کہ ان لوگوں سے میں پہلی دفعہ مل رہی ہوں۔ سب کی محبت، اپنی رفیع بھائی، نسرین بہن اور کرشمہ کا کھانا، یہ سب چیزیں مجھے ہمیشہ یاد رہیں گی۔ مریم، تم نے جس محبت سے مجھے اپنے پاس رکھا، گھمایا پھرایا، خوبصورت جگہ دے گئی اور کھانے کھلائے، میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ایک ہفتہ میرے لیے ہمیشہ خوبصورت یاد رہے گا۔ اور بھائی جان، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ مجھے ٹیکساس اور امریکہ کی مختلف خوبصورت جگہ دکھانے کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ بھابھی کی محبت، آپ کی محبت اور میزبانی بھی میرے اس سفر کی خوبصورت یادوں میں سے ہے۔ آج جاتے ہوئے صرف ایک لفظ کہوں گی، خدا حافظ مریم۔ فاصل ضرور آ رہا ہے، لیکن دعائیں اور محبتیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ اور یہ تمہارے کھانے، یہ کرشمہ کے گھر کا کھانا، اور یہ آپ کے گھر کے بفے جو روز صبح شام آپ لگاتی تھی، اور یہ آپ کے پیارے بچے، اور اللہ تمہیں یاسر کو اور میرے پیارے بچے سمی، یوسف، جیکب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کچھ رشتے سفر ختم ہونے سے ختم نہیں ہوتے، بلکہ خوبصورت یادوں کی صورت میں ہمیشہ دل میں زندہ رہتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے اپنے گھر میں مہمانداری کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس میں یہ خوبصورت یادیں، خوبصورت کھانے، یہ پھل، اور یہ شمیلہ کی آمد، اور شمیلہ کا آپ نے کھانا کیا، شمیلہ سے ملنا، شمیلہ سے محبت، اور شمیلہ اور بچوں سے، اور یہ آپ کی ساری فیملی جہاں ہم سب اکٹھے تھے بھابھی کے ساتھ کا یہ سفر مجھے زندگی میں کبھی نہیں بھولے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے اس ہنر کو سلامت رکھے، اور آپ اسی طرح اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ شاد آباد رہیں۔ یہ بچے مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے، اور مریم، یہ رشتے اللہ ہمارے سلامت رکھے، اور ان رشتوں کو سلامت رکھنے میں سب سے بڑا کردار میرے بھائی، بھابھی اور آپ کے ساس سسر کا ہے۔ میں ان کا تھینکس بولوں گی۔ اور یاسر، لو یو ٹو، کہ آپ نے جس انداز سے ہمیں محبت دی، ہمیں عزت دی، شاید میں یہ زندگی کے کسی بھی حصے میں فراموش نہ کر سکوں گی۔ گڈ بائے، بیسٹ آف لک، لو یو مریم، لو یو گائز، لو یو آل ممبرس آف دس ٹیکساس۔